بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 اپریل 2021، بڑے دنوں بعد ٹائم ملا آج ادھر آنے کا۔ بھائی کیا کریں، کورٹ کے کام، دوسرے گھر کے کام بڑے، وہ بھی اتنا سارا روٹیاں اکٹھی ہو گئی تھی کہ کیا کریں یار، مجبوری ہوتی ہے آنا بھی۔ اب کیا کر سکتا ہے انسان، کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ فرصت ہی نہیں ملتی بھائی۔ کورٹ کے کام دیکھیں یا ادھر آئیں۔ یہ دیکھو کوے آ گئے نا، اکٹھے ہو گئے سارے۔ بھائی اصل نیکیوں کے کام جو ہے نا، انسان نے سیکھنے ہیں تو کافروں سے سیکھے، ہندوؤں سے سیکھے، سکھوں سے سیکھے۔ میں وہ دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو انڈیا کے، اس کی کہ ٹاٹا، کروڑ کھرب پتی شخص ٹاٹا برلا، اتنا نیکی کا کام، اتنا نیکیوں کا کام، یتیم خانے کھلوانے، اس میں اپنے جتنی آمدنی ہے اس میں لگانی، لوگوں کے کتنے آج 4-5 کلو سے زیادہ ہیں۔ کھاؤ بیٹا آج منڈ کے شام تک، اب اس کو چورا کرنا پڑے گا ورنہ ان کے کیسے کھائیں گے۔ لیکن یہ بھی کوے بھی ہوشیار ہیں، ساتھ ہی پانی رکھا ہوا ہے، اس میں ڈبو ڈبو کے کھا لیں گے۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ جو نیکی کے اصل کام ہیں وہ سیکھے ہندوؤں سے، سکھوں سے، کافروں سے، انگریزوں سے، جو اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں انسان کی بھلائی کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں اپنی زندگیاں، لوگوں کے لیے، لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مار دیتے ہیں انگریز لوگ۔ اور ہمارے یہاں کیا حساب ہے؟ ہاں وہ ٹاٹا کمپنی کا جو مالک ہے، پتہ نہیں کیا ہے واللہ عالم اس کا نام، تو بھائی اتنے لوگ اس بزرگ ہے، بوڑھا ہو گیا اب، تو پسند کرتے ہیں کہ لوگ اس کو کمنٹ کر کے صدر کو، انڈیا کے وزیر اعظم کو بولتے ہیں، مودی کو، کہ آپ اس کو انڈیا کا سب سے بڑا ایوارڈ دو کیونکہ اس نے بہت بھلائی کے کام کرتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی لوگوں کو، عوام کو منع کرتا ہے کہ خدا را آپ یہ چیزیں مت کہیں، مجھے کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے، کوئی بڑا تمغہ نہیں چاہیے، یہ میرا کام بس عوام کے لیے نیکیوں کا کام، میں ان سے کوئی نہیں لینا چاہتا بڑے سے بڑے ایوارڈ وغیرہ۔ تو اس لیے اس شخص نے منع کر دیا لینے سے، مجھے نہ آپ لوگ بولو عوام کسی کو بھی، اور نہ مجھے یہ ایوارڈ وغیرہ چاہیے۔ تو یہ ہوتی ہے لوگوں کی زندگیاں، کام کرنے کے عاش، کفار، دوست کی جہنمی۔ ابے تم مسلمانوں سب سے بڑے دوست کی جہنمی تو تم ہو، مسلمان ہو کر بھی فراڈ، دھوکہ، چیٹنگ۔ ابھی رمضان آ رہے ہیں، کیسے کیسے ڈرامے شروع ہو جائیں گے ٹی ویوں کے اوپر، اور لوگ ڈرامے بازی کرنا شروع کر دیں گے، ایسے ڈرامے بازیاں، ایسی ڈرامے بازیاں کہ اللہ ہی بچائے بھائی ان کی ڈرامے بازیوں سے۔ لوگوں کو بیوقوف بنا کر رمضان میں بیوقوفیں بنا کے رمضان میں ڈرامے، ٹی وی چینلوں پہ کیسے ڈرامے بازیاں، کیسی چیزیں ہمارے اس معاشرے میں شروع ہو جائیں گی۔ روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، آخر یہ تمام چیزیں سکھاتی کیا ہیں ہمیں؟
روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، یہ آخر ہمیں سکھاتی کیا ہیں؟ ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. لیکن ہمارے لوگ دیکھنا اب کیسی کیسی ڈرامیاں، کیسے کیسے چیزیں، کیسے کیسے ان کے السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور. یہ ہے قبرستان ماڈل کالونی. اللہ اکبر. یہ کیا لگایا ہوا پنجہ قبر کے اوپر؟ ہاں، کوئی اہل تشریح ہوگا اس نے لگایا ہوا ہے. قبروں پہ بھی اب جھنڈے لگانے شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. قاسم رضا ولد ابن قاسم رضا ابن حشمت رضا. یہ قبرستان دیکھ لو، قبرستان. محمد یہ ہے آخری آرام گاہ ہم لوگوں کی، ہماری آخری آرام گاہ قبرستان. ہاں تو بھائی وہ ٹاٹا برلے والے ایسے ایسے کام دیکھو یار انسانیت کے لیے. ابھی کسی ممی ڈیڈی والے کی شادی ہو رہی تھی، ممی ڈیڈی والوں کی کسی کی شادی تھی، اس میں دیکھا سارے ہی سیاستدان، عارف علوی، فواد چودھری اور چودھری شجاعت، مریم نواز، اور پتہ نہیں کیا کوئی ایسا پاکستان کا بڑا پولیٹیکل لیڈر، بڑا بیوروکریٹ، بڑے سے بڑا. بیٹا دیکھو یہ ہے بیوروکریٹوں، شادیوں والوں، یہ ہے تمہاری آخری منزل. کرو حرام بھائی، کرو فراڈ، کرو دو دھوکہ. یہاں مزار بنایا والی شان بھائی قبرستان کے اندر. 10 قبریں یہاں پر بن سکتی تھی جتنا اس ایک مزار میں. سعید احمد مرزا پر انوار. مزار پہ بھی تالا لگا ہوا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھ لو کتے کہاں بیٹھے ہیں قبروں کے اوپر. دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ لیں آپ، جو کہتا ہوں میں آپ سے. کھلی لگائی ہوئی ہے بھائی اندر سے. مزار دیکھو اندر اور بھی 2 قبریں پوری لنٹر سے سیف. اوپر بھی دیکھو کتنا عالی شان قسم کا چھت، گنبد بھی گول بنایا ہوا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. دنیا میں بھی آسائشیں اور قبرستان میں بھی VIP مومنٹ. اور یہ دیکھو قبر سامنے کیسے کھلی ہوئی ہے، سوراخ ہوا ہے. کس کی ہے؟ اشرف النساء زوجہ سراج الاسلام. بیچارے آتے ہی نہیں ہیں تو اب یہ قبر کچھ دن بعد یہ مجاور. یہ دیکھ لو ایک قبر تو بالکل دھس چکی ہے اندر. یہ پھر ادھر آ کے بیٹھ گیا قبروں کے پاس. یہ دیکھو یہ کتے کیسے بیٹھے ہیں. یہ قبر اندر دھس گئی ہے، اوپر کانٹے ڈال دیے. یہ سوراخ ہوا ہے قبر میں. یہ بھی قبر دیکھو اندر وہ سوراخ نظر آ رہا ہے. یہ ہے قبرستان کا بھائی حال. اب آپ خود سوچ لو، حرام خوروں، پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں، غلط کام کرنے والوں، دھوکہ دینے والوں، فراڈ کرنے والوں، چیٹنگ کرنے والوں، اور جو جس کو دھوکہ دے وہ دیکھ لو بھائی یہ سارے انجام. ایسے قبریں اندر دھس چکی ہیں. یہ دیکھو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے قبرستانوں کا. کوئی
انچارج نہیں ہے کہ آئے یہاں پر صفائی کروائے. گندگی سے برا حال پورے قبرستان میں. کوئی آ کر ان کتے بلیوں کو یہاں سے نکال کے باہر کرے. یہاں ہی پخانہ کرتے ہیں. جو قبروں میں سوراخ ہو چکے ہیں ان کے اندر جا کے یہ لوگ لیٹرینیں کرتے ہیں. اور سارا یہ قبر کے مجاور دیکھو, یہ ایک ایک جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی قبر دھس گئی تھی, میرا پاؤں اندر جانے والا تھا. اللہ خیر کرے یار, کیا کریں. قدیر جہاں, یہ لو بھائی تمہاری قبر پہ ہم ڈال دیتے ہیں ہریالی تھوڑی سی. پتہ نہیں کون ہے بیچاری. قدیر جہاں زوجہ شیخ محمد اقبال. ایسی ہونی چاہیے, صاف ستھری, چاروں طرف بس اینٹیں لگا دو, بیچ میں سے کچی ہو, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوتی. نہ یہ برسات میں خراب ہوتی, نہ بارشوں میں دستی. یہ جو بڑے بڑے گنبد اور یہ چیزیں لگا دیتے ہیں نا, سب یہ دس جاتی ہیں برسات میں. یہ دیکھ لو اب آپ کے سامنے یہ قبر کھل گئی ہے. اوپر کتنا وزن ڈالا ہوا ہے اقبال الہی صدیقی صاحب کے اوپر, ولد مہر الہی. یہ دیکھ لو سوراخ اندر, قبر کے اندر کا مردہ بھی بیچارہ نظر آ رہا ہے. ہڈیاں ہی پڑی ہوں گی اب تو بھائی اس کی. پتہ نہیں کب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تاریخ پیدائش 15 دسمبر 1933. تاریخ وفات 1437 بمطابق 10 اپریل 2016, یعنی کہ 6 سال پہلے قبر بنائی تھی. 6 سال پہلے کی قبر ہے. اتنا وزن اور اتنا ہیوی ماربل ڈالا ہے کہ یہ بیچاری کی اب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. شروع میں لگا دیتے ہیں پیسہ قبروں کے اوپر ٹھیک ٹھاک, اب دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس کے اندر کا حال دکھاتے ہیں آپ کو. یہ دیکھیں سوراخ, دیکھ رہے یہ قبر کے اندر کا حال ہے. تو بھائی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاکھ کروڑ ارب درجے بہتر ٹاٹا کمپنی کا مالک ہوگا, جو نیکیوں کے, انسانیت کے جو کام کر رہا ہے. اور منع کر رہا ہے کہ کوئی ایوارڈ کے لیے عوام کو بول رہا ہے اپنے انڈیا کی کہ میرے لیے بھائی نہیں کرو, مجھے نہیں چاہیے یہ ایوارڈ وغیرہ. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں, جس کا کہتے ہیں نا کہ سیدھے ہاتھ سے کرو تو الٹے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ لگے. یہ ہوتے ہیں, یہ انہوں نے دھندا کمایا ہوا. وہ خرچہ پانی اس کو دے کے جا رہا ہے مجاور کو, تو وہ قبر کے اوپر تھوڑا صفائی کر دے گا, اس کی دیکھ بھال کر لے گا. یہ دیکھو کتنا بڑا محمد حسین ولد محمد عیسیٰ کے اوپر وزن ڈالا ہو. اور جب برسات کی تیز وہ ہوگا پریشر, تو پھر کیا ہوگا ان قبروں کا. میں یہی چیز کا اس کو بتا رہا ہوں کہ جب تک کہ ہم خود خورشید احمد ولد نصیر احمد, اللہ اکبر. یہ دیکھو قبر ہی اندر دھس چکی ہے. اللہ علیہ کیا حال ہے اس قبرستان کا. بلیاں, مجاور, بس کمانے کا دھندا. کماؤ بیٹا کماؤ, کھلاؤ حرام کھاؤ حرام کماؤ. بس یہ ہے ہمارے ملک کے حال بھائی. جو قبروں کا حال ہے وہی ملک کا حال ہے. جیسے قبر دھس چکی ہے ویسے ملک بھی دھس چکا ہے. تو اس شادی کے اندر زرداری, یہ اتنے لوگ اتنی بڑی تعداد میں, بڑے بڑے بیوروکریٹ, ہمارے یہاں کے بڑے بڑے بزنس مین, بڑے بڑے لوگ. کبھی پوچھیں ان سے کیا کام انہوں نے کیا زندگی میں, کچھ ہے ان کا. ابھی رمضان میں ڈرامے شروع ہو جائیں گے, دودھ کے ڈبے بانٹنا, کھجوریں بانٹنا. ابے بھائی جس کا روزہ ہوگا, جو متقی اور پرہیزگار ہوگا, نہ وہ تو آپ سے کھجور لے گا, نہ وہ روزہ کے لیے آپ کی بریانیوں کی تھیلیوں کو پکڑے گا جو آپ نے ڈرامے کیے ہوتے ہیں. ہر 90% جس کا روزہ نہیں ہوتا وہ جا کے یہ بریانیاں لوٹتا ہے, اور وہ وہاں سڑکوں پہ بیٹھ کے جو افطاری کرا رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, یا اس میں
20% تو کرسچن اور دوسرے افراد ہیں، چلو کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کھاتے رہے. لیکن کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اب ٹی ویوں پہ دیکھ لو، عامر لیاقت کے کوئی نہ کوئی چینل سنبھالے گا، لاکھوں روپیہ لے گا، ڈرامے بازی کرے گا اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے چل بھائی. تو بعد کے ٹی وی کے اوپر کا حال دیکھو، اور ٹی وی کے بیک کے اوپر یہ کیسی کیسی گالیاں اور کیسی کیسی گفتگو اور کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں. کوئی ان کو خوف خدا نہیں ہے، کوئی ان کو ڈر نہیں ہے، کوئی انہوں نے مرنا نہیں ہے، کوئی انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑی پاک ذات ہے. وہ یہ نہیں کہ بیٹا تم سمجھ رہے ہو کہ مسلمانوں کو ہی جنت میں جائے گا، وہ اللہ چاہے تو ہندو کو بھی جنت میں لے جائے، اللہ چاہے تو جو کافر ہے، جو دوسرے کیا کہتے ہیں جاپانی ہو، چائنیز ہو، انگریز ہو، یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ اس کے کام دیکھے گا کہ کس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو، کیونکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے سب کو پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بھی جنت میں لے جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس سوچا ہوا ہے کہ آپ نہیں جنت کے حقدار ہو اور آپ ہی یہ سمجھ رہے ہو کہ بھائی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب سکھاتے کیا ہیں ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہے؟ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے بڑا مذہب ہے تو وہ انسانیت ہے. روزہ اپنے جسم کو پاکیزگی کو پاک کرنا، حج اللہ کے حضور جا کے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، زکوٰۃ اپنے مال میں سے غریبوں کو دینا. کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں جو بینکوں والے زکوٰۃ کاٹتے ہیں حرامی. کہاں جاتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ؟ کہاں ہے بیت المال کا مال؟ ابے زکوٰۃ، لوگ مر رہے ہیں بھوکے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے ان کے پاس، پانی نہیں ہے پینے کا، نہانے کے لیے پانی نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں بیچارے جو اذیت ناک طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. اور جا کے دیکھو ان کے حالات، بچوں کو لے کے اسکول کے بیگ اور کاپیاں پکڑا کے لوگوں نے سڑکوں پہ کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے. یہ بھی ایئرپورٹ پہ آگے میں جاؤں گا، کیا کریں وہ باپ جوان نٹا کٹا باپ، سالا کام بھی نہیں کرتا کہ چلو محنت مزدوری کرے، ہوٹلوں کے برتن صاف کرے، اپنے بچوں کا پیٹ پالے. لیکن نہیں، حرام خوری بھی ہوتی ہے. کئی لوگ جو حرام خوری کرنے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرمی میں، سردیوں میں روڈوں پہ کھڑا کرتے ہیں بغیرت. ایسے حرام خور نہیں جو حقدار ہیں، جن کے ساتھ واقعی ہی معاملات ہیں کہ ان کی زندگی بہت اذیت سے گزر رہی ہے، بیمار ہیں بچے، پیرالائز ہیں گھروں پہ، مائیں ان کو ہاتھ دھونے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں ہے. اب آپ بتائیں کیا کریں؟ تو بھائی روزہ، حج، نماز پڑھو، سب کچھ کرو، لیکن سب سے زیادہ کام بھلائی کا کرو، تاکہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی کے راستے پر ہی جنت میں لے کر جائے گا. روزہ آپ اپنے لیے رکھ رہے ہو، حج اپنے لیے کر رہے ہو، زکوٰۃ اپنے لیے دے رہے ہو، نماز اپنے لیے پڑھ رہے ہو، تو اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یا تو جاتے ہو تو مزاروں پہ جا کے ٹکرے مارنا شروع کر دو گے، پیروں فقیروں کے آگے جھک جاؤ گے. آج کل تو صحیح ان کے بھی ڈنڈا ہوا ہوا پیروں فقیروں کے، جنہوں نے کرونا نے کیسا ان کے منہ چھپا دیا. آپ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہو بیٹا، یہ دنیا والوں، آپ لوگوں کے منہ کے اوپر اللہ نے چھپا دیا اس کرونا کی وجہ سے. ابھی تو کرونا ہے، کرونا کے بعد کرینہ بھی آئے گی آپ لوگوں کے پاس، اس سے بھی خطرناک کوئی نہ کوئی بیماری، کیونکہ ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ ہم لوگ خود ان بیماریوں کو پیدا کر رہے ہیں. چائنیز دیکھ لو، بغیرت لوگ زندہ کتے کو گرم پانی میں، ابلے ہوئے گرم پانی میں ڈال کے، زندہ جانور کو، کتے کو ابلے ہوئے گرم پانی میں ڈال کے اس کا گوشت کھاتے تھے. آج کیسے چائنا سے کرونا شروع ہوا، دیکھا پہ آج ابل ابل کے یہ لوگ زمبیوں کی طرح مر رہے ہیں، جیسے انگلش فلموں میں زمبیاں نہیں ہوتی کرونا کی، ویسے مر رہے ہیں. بھائی یہ ہیلی کاپٹر جا رہا ہے، نظر آیا ہیلی کاپٹر؟ بہت اونچا ہوگا. یا تو مزاروں پہ جا کے اپنا یہ کرو. کوئی بیچارہ بزرگ کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد
میرا مزار بنانا، یا یہ جو تحریک لبیک کے جو تھے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے کہا تھا بھائی میں مر جاؤں میرا مزار بنا، یار مزار بنایا، گلہ لگایا، دھندا شروع ہو گیا۔ بس یہ کام ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ جاؤ ہندوؤں سے سیکھو، ٹاٹا برلا سے سیکھو، ہمارے یہاں کے لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، کوئی ایک کام مسلمانیت کا کرا ہو آپ لوگوں نے؟ قبروں کے اوپر کتے ناچ رہے ہیں، اندر قبروں میں کیڑے پڑیں گے، جو کرے گا غلط کام، اوپر آپ کی قبروں پہ کتے بیٹھیں گے، وہیں لیٹرینیں وہیں پیشاب کریں گے، وہی قبر جب دھس جائے گی برسات میں تو اس میں پھر آپ کیا کرو گے؟ اندر کیا حال ہوگا پھر آپ کا؟ وہ آپ نے دیکھ لیا قبرستان میں قبروں کو دیکھ کر۔ چلیں بھائی، کافی دنوں بعد آئے تھے، پتہ نہیں کتنی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، جمعے کا دن ہے، کورٹ میں کام بھی زیادہ ہے اور ٹائم بھی کم ہے، اس لیے جلدی نکلنا ہوگا۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔